بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مہینہ رمضان اور ہر رات لیلۃ القدر بن سکتی ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 24 اپریل سن 1925۔ اگر یہ یقین اور یہ وثوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر عشرہ آخری عشرہ اور ہر ماہ رمضان ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں یقیناً ہر عشرہ رمضان کا آخری عشرہ اور ہر مہینہ رمضان ہو سکتا ہے، اور تمہاری دعائیں ہمیشہ اسی طرح سنی جا سکتی ہیں جس طرح رمضان اور اس کے آخری عشرے میں سنی جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کو دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح حضور نے لیلۃ القدر کے مضمون کو بھی بیان فرمایا اور رمضان کے بعد بھی نیکیاں جاری رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ جمعہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، کوئی تعجب نہیں کہ آج کا روزہ آخری روزہ اور رمضان المبارک کا آخری دن ہو، اور اس لحاظ سے یہ ان خاص برکات کا جو رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں آخری دن ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کے لیے اس سال کا یہ دن نہ صرف آخری دن ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے آخری دن ہو، اور اس کے بعد اس کو زندہ رہنا نصیب نہ ہو۔ بس اس کی ہر ساعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں کوئی کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ دعائیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک ایسا مفید اور کارآمد ہتھیار ہے جس کے مقابلے میں اور کوئی ہتھیار اتنا مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح ہر ہتھیار ہر ہاتھ میں کارآمد نہیں ہو سکتا بلکہ اسی شخص کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے، اسی طرح دعائیں بھی اسی شخص کو فائدہ دے سکتی ہیں جو ان کو صحیح طور پر کرنا جانتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو بندوق چلانا نہیں جانتا، اگر اس کے کندھے پر بندوق رکھ دی جائے اور کارتوسوں کی پیٹی اس کی کمر سے باندھ دی جائے تو یہ اس کے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ نہ ہوگا، کیونکہ بندوق کو چلانا نہ جاننے کی وجہ سے یہ چیزیں اس کو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اگر اس کی بجائے اس کو ایک لاٹھی دے دی جاتی جسے وہ چلانا جانتا ہے تو وہ زیادہ عمدگی اور پھرتی کے ساتھ اس سے کام لیتا۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو تلوار چلانا نہ جانتا ہو، اگر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو وہ اس سے ایک چھڑی سے بھی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک بچہ تو اس سے خود اپنا ہاتھ زخمی کر لے گا۔ یہی حال دعا کا ہے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور جو خدا تعالیٰ پر پورا توکل نہیں رکھتے اور کامل توجہ سے دعا نہیں کرتے، ان کی دعا ہرگز مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دعائیں کرتے تو ہیں لیکن ان کے کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ دعا بے شک ایک ایسے ہتھیار کی طرح ہے جس کے ایک وار کے بعد پھر اور وار کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتی جو اس کو کرنا نہیں جانتا۔ بسا اوقات وہ لمبی لمبی دعائیں کرے گا لیکن ان دعاؤں کا کچھ اثر نہ ہوگا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک نادان ایسے طریقے پر دعائیں کرتا ہے کہ بجائے نفع کے نقصان اٹھاتا ہے، اور اس کی دعائیں بجائے اس کو فائدہ پہنچانے کے الٹا نقصان پہنچاتی ہیں۔ بس دعائیں جہاں کارگر ہیں وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط طریقے پر کیے جانے سے وہ نقصان پہنچا دیں۔ اس لیے دعا کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور اس کے کرنے والے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کتنے وثوق اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر دعائیں کرے گا تو اس کی دعائیں اس کو فائدہ دیں گی، اور اگر وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ بجائے اس کو فائدہ دینے کے مضر ہوں گی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس بات سے ڈر کر کہ شاید میری دعائیں مجھے نقصان پہنچائیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دعا کرنا ضروری اور فرض ہے، کیونکہ بغیر دعا کے تکمیل ایمان نہیں ہو سکتی، اور بغیر تکمیل ایمان کے انسان ہرگز کوئی فلاح نہیں پا سکتا۔ چونکہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی یہی ہے
کہ وہ اپنے ایمان کو کامل کرے، اس لیے اگر وہ دعائیں نہیں کرتا تو اپنی پیدائش کی غرض کو پورا نہیں کرتا۔ بس میرے یہ کہنے سے کہ دعائیں اگر صحیح طریقے پر نہ کی جاویں تو بجائے نفع کے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈر جاؤ اور دعاؤں کو بالکل چھوڑ دو، بلکہ اس سے میرا یہ مطلب ہے کہ اس کے متعلق صحیح طریقہ سیکھا جائے، کیونکہ اگر صحیح اور اصل طریقہ جس پر عمل کر کے ہماری دعائیں قابل قبول ہو سکتی ہیں استعمال میں نہ لایا جائے تو ہماری دعاؤں کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ ہر کام کے واسطے یہ لازم ہے کہ اس کے کرنے کا اصل طریق سیکھا جائے، کیونکہ اگر ہم صحیح طریقے پر اس کام کو نہیں کریں گے تو وہ کام بجائے نفع کے ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کام کو اس اندیشے سے چھوڑ ہی دیا جائے کہ شاید نقصان پہنچا دے۔ پس جب دعا کے بغیر انسان نجات اور فلاح ہی نہیں حاصل کر سکتا تو کسی شخص کو اس واسطے اور اس بات سے ڈر کر کہ شاید میرے دعا کرنے کا طریق صحیح نہ ہو، دعا کرنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ کسی مریض کے علاج کو اس بنا پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ممکن ہے اس کا علاج غلط کیا جا رہا ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ علاج غلط ہوتا ہے، لیکن پھر بھی علاج کو چھوڑا نہیں جاتا۔ بس جس طرح کے مریض کے علاج کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، خواہ یہ علم ہو یا نہ ہو کہ یہ علاج صحیح ہے یا غلط، اسی طرح دعا کو بھی ڈر کر نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ جو شخص علاج کرتا ہے اس کے لیے تو امکان ہے کہ اس کا علاج صحیح ہو اور وہ اس علاج سے بچ جائے، لیکن جو اس ڈر سے علاج کو چھوڑ دیتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہے یا نہیں، وہ یقینی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ دعائیں کرو اور اپنے اخلاص کو بڑھاؤ۔ اگر پورے یقین اور وثوق کے ساتھ دعائیں کرو گے تو ضرور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ خدا تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کی جو خدا کی راہ میں سخت سے سخت تکالیف اٹھا رہے ہیں۔ وفا شعاری ایک ایسا جذبہ ہے جس کو سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی بھلا نہیں سکتا۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت کو جو خدا کی راہ میں شدید سے شدید مصائب برداشت کر رہی ہے، خدا تعالیٰ بغیر مدد کے چھوڑ دے؟ وہ اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سنتا اور قبول کرتا ہے، اس لیے ہماری جماعت کے لوگوں کو ضرور دعائیں کرنی چاہیے۔ پس دعائیں ہر شخص کی سنی جاتی ہیں، لیکن وہ جو خدا کی راہ میں تکالیف اٹھاتے ہیں ان کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اس وقت ایسی ہے جو خدا کی راہ میں دکھ، تکالیف اور مصائب جھیل رہی ہے تو وہ احمدی جماعت ہی ہے۔ لوگ دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے مصائب جھیلتے ہیں، لیکن کبھی اپنی امنگوں اور آرزوؤں کے پورا کرنے کی خاطر، کبھی اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے، اور کبھی ان باتوں کے پورا کرنے کے لیے جو وہ دنیا میں کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن ہماری تمام تر کوششیں اور تمام تکالیف اور دکھ اس لیے ہیں کہ تا دنیا کے اندر امن قائم ہو، خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو اور اس کا نام بلند ہو۔ ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ہماری جماعت جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف اٹھا رہی ہے وہ اور کوئی قوم دنیا میں نہیں اٹھا رہی۔ گو وہ بتقاضۂ بشری غلطیاں بھی کر بیٹھتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی غلطیاں دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اس کا کام جو وہ خدا کی راہ میں کر رہی ہے بہت بڑا اور عظیم الشان ہے۔ پس جس طرح آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں اور کسی کی نہیں ہو سکتی، میں نہیں جانتا کہ ہماری جماعت کے دوستوں نے رمضان میں دعاؤں سے کیا فائدہ اٹھایا، لیکن جنہوں نے خاص توجہ اور پورے وثوق اور یقین کے ساتھ دعائیں کی ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے اقربا کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے اور ان کے اپنے لیے ان کا کیسا اثر ہوا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، جیسا کہ میں پچھلے جمعے کے خطبے میں بتا چکا ہوں، اس سال رمضان میں پہلے سالوں کی نسبت دعاؤں کی زیادہ توفیق اور موقع دیا ہے، اور چند دنوں سے دعاؤں کے نتائج بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بہت سے غم اور فکر جو مجھے دامنگیر تھے انہیں دور کر کے خدا تعالیٰ خوشی کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ ہر انسان کے لیے فکر ہوتے ہیں اور میں بھی فکروں سے خالی نہیں، لیکن میرے اصل غم وہ ہیں جو جماعت کے متعلق ہیں۔
اس لیے میں نے جو اپنے غموں کا ذکر کیا ہے اس سے میری مراد جماعت کی بہبودی اور ترقی کے لیے غم ہیں، اور اگر سب دوست دعاؤں کے ساتھ میری مدد کریں تو وہ نیک مقاصد جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، ان کے پورا ہونے میں کوئی شک اور کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ گو رمضان ختم ہوتا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ مومن کے لیے ہمیشہ رمضان ہے۔ وہ جس وقت بھی دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت رمضان کے مہینے تک ہی محدود نہیں، بلکہ مومن کے لیے تمام سال رمضان ہے، اور ہر وقت رمضان کی طرح اس کی دعائیں خدا سنتا ہے۔ اور ہمارا خدا مہینوں، سالوں، صدیوں اور زمانوں میں محدود نہیں ہے۔ زمانہ اس پر کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ زمانہ اس کی مخلوق اور وہ اس کا خالق ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں سال، فلاں مہینہ یا فلاں دن وہ دعائیں سنتا ہے۔ ایسا کہنا اس کے اقتدار اور طاقت کی حد بندی کرتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی حد بندیوں سے آزاد اور پاک ہے۔ جس طرح وہ رمضان میں دعائیں سنتا ہے اسی طرح ہر روز سنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہر دن اس کے لیے رمضان کا دن ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کی کوئی خاص برکت نہیں، بے شک اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر رمضان کے دنوں میں دعاؤں میں تم کوئی لذت محسوس کرو تو سمجھ لو کہ ہر روز تمہارے لیے رمضان ہو سکتا ہے، اور اگر رمضان کے آخری عشرے میں کوئی لذت محسوس کرو تو جان لو کہ ہر ایک دن تمہارے لیے آخری عشرہ بن سکتا ہے۔ یہ دن بطور نمونے کے ہوتے ہیں، تاکہ اس نمونے سے لذت حاصل کر کے باقی تمام دنوں میں لذت کو محسوس کیا جائے۔ جس طرح حلوائی نمونے کے طور پر ایک مٹھائی دکھاتا ہے، اس کے ایسا کرنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف وہی ایک مٹھائی اس کے پاس اعلیٰ اور لذیذ ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی دکان کی تمام مٹھائیاں اسی طرح کی ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا ایسے دنوں کو خصوصیت دینے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میرے پاس ایسے بابرکت عشرے اور مہینے ہیں جن میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، اور انسان دعاؤں میں خاص لذت محسوس کرتا ہے۔ پس جو شخص ان برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہ صرف انہی دنوں میں بلکہ تمام دنوں میں وہی برکات اور وہی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ پس یہ نمونہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ آگے آپ لوگ کوشش کر کے ایسے عشرے ہمیشہ کے لیے خرید سکتے ہیں۔ پس دعائیں کرو اور بہت کرو۔ گو میں اپیلیں کرتا ہوں کہ چندے دو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر دوست دعا سے میری مدد کریں تو چندوں کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ خود ہمارے لیے ایسے سامان پیدا کر سکتا ہے جن کے ذریعے بغیر چندوں کے کام چل سکے۔ مگر جس طرح اصل چیز میسر نہ آئے تو دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر گزارا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح چندے ہیں، ورنہ دعائیں دراصل سب سے بڑا ذریعہ ترقیات کا ہیں۔ پس جس شخص نے یہ محسوس کر لیا کہ رمضان ہی نہیں بلکہ ہر مہینہ بابرکت ہے، اور لیلۃ القدر ہی خاص برکات والی رات نہیں بلکہ ہر رات اپنے اندر برکتیں رکھتی ہے، اور جس نے رمضان اور لیلۃ القدر سے نمونہ لے لیا، ایسے شخص نے زیادہ فائدہ حاصل کیا بنسبت اس کے جس نے روزے رکھے، اعتکاف بیٹھا اور آخری عشرے کے دنوں میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اٹھتا رہا، اور اس نے رمضان سے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ ہر مہینہ اس کے لیے رمضان اور ہر رات لیلۃ القدر بن سکتی ہے۔ رمضان اور لیلۃ القدر بطور نمونے کے ہیں جن سے اس کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ حقیقی فائدہ رمضان سے اس نے اٹھایا جس نے گو بےتابی کے ساتھ رسم و رواج کے مطابق لیلۃ القدر کی جستجو نہ کی، اور اتنے روزے نہ رکھے جتنے پہلے نے رکھے، اور اتنی دعائیں نہ کیں جتنی پہلے نے کیں۔ گو بظاہر اس نے رمضان کا فائدہ پہلے سے کم اٹھایا، لیکن اگر اس نے یہ خیال کر لیا کہ ہر عشرہ ہی بابرکت ہو سکتا ہے، اور اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ کوئی عشرہ اور رات ایسی نہ جانے دوں گا جسے رمضان اور لیلۃ القدر کی طرح سمجھ کر اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں، تو اس نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ پس اگر یہ یقین اور یہ وثوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے
کہ ہر عشرہ آخری عشرہ اور ہر ماہ رمضان ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں یقیناً ہر عشرہ رمضان کا آخری عشرہ اور ہر مہینہ رمضان ہو سکتا ہے، اور تمہاری دعائیں اسی طرح سنی جا سکتی ہیں جس طرح رمضان اور اس کے آخری عشرے میں سنی جاتی ہیں۔ تم یہ یقین اور وثوق اپنے اندر پیدا کرو اور دعائیں کرو۔ اگر دعاؤں کے ساتھ مجھے مدد دو گے تو اس کام کے ہونے میں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور جس کے لیے تمام دوسرے انبیاء دنیا میں آئے، کوئی شک نہیں رہ جاتا، اور اس شیطان کو جو پورے زور کے ساتھ اسلام پر حملہ کر رہا ہے، کچل دینے میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ الفضل 7 مئی سن 1925۔